سلمان صاحب، ٹی ٹی پی نے جو حملے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں اس کے پھر؟ دیکھیں، یہ بڑی درست بات ابھی کی گئی ہے کہ فوجیں ہمیشہ وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں جس کے پیچھے قوم ہو، اور 2014 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، وہ جن کی جنگ ہم لڑ رہے تھے وہ تو پتھر چاٹ کے چلے گئے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو مغربی بارڈر ہے، اس سے یہ سارا کام چل رہا ہے۔ اور 2 روز پہلے ایک خبر آئی تھی افغان حکومت کے حوالے سے، ہمارا ایک اعلیٰ سطحی وفد افغانستان کے وزٹ پہ گیا تھا، اور اب ان کی خبر ಆئی ہے کہ ہم نے 200 ایسے دہشت گردوں کو پکڑا ہے جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے تھے۔ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، یہ کہاں سے چلتا ہے، کیوں کر چلتا ہے، کون کرتا ہے؟ دیکھیں، اس میں مجھے حوالہ دینا پڑے گا۔ وہ کینیڈا کے اندر وہ جو ایک سکھ لیڈر کو ٹارگٹ کیا ہے، لیڈرشپ تھی، اس نے سارے شواہد جمع کیے، پارلیمنٹ کے اندر آ کے اس نے کہا جی کہ یہ چہرہ ہے ان کا، اور اس نے بھارت اور بلوچستان کے حوالے سے نریندرا مودی کے بیانات نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ وہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ماضی کے اندر افغانستان ان کا اڈا تھا، این ڈی ایس اور راب مل کے وہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس بھی کام کر رہے تھے، اور وہاں سے یہ لوگ یہاں پر آ کے کاروائیاں کر رہے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر یہ جو آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے بڑے امن، محبت اور بھائی چارے کے پرچارک تھے، لمبردار تھے، اور محبت کا پیغام یہ انہوں نے ٹائمنگ کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں ٹائمنگ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش شروع ہوتی ہیں، اس وقت یہ کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اور میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ مغربی بارڈر اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، مریم، سہولت کار یہاں موجود ہوتے ہیں، سہولت کاروں کے مرضی کے بغیر یہاں پر کارروائی نہیں ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آج یہ درست بات کی گئی ہے کہ اس حوالے سے جس یکسوئی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے وہ ہمارے ہاں طاری نہیں ہے۔ کہ بات یہ کہ فورسز تب بھی دل جمی سے لڑیں گی، اور اس سے پہلے پاکستانی فوج نے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کی جنگ جیت کے دکھائی ہے۔ یہ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور کہاں سے شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، کینیڈین پرائم منسٹر اس نے پسپائی اختیار نہیں کی، اور وہ اپنی بات کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس سارے شواہد موجود ہیں۔ آخر دیکھیں، ایک طرف ہم نے عسکری محاذ پہ دیکھنا ہے کہ ہماری فورسز لڑ رہی ہیں اور قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہیں، اور جب وہ قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہیں اور پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار ہوگا تو اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورسز میں وہ اس حد تک اہل ہیں، اگر وہ عالمی جنگ جیت سکتی ہیں تو یہ مغربی بارڈر پہ یہ کیوں نہیں جیت سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے اتحاد، یکجہتی، یکسوئی اور سنجیدگی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے باقاعدہ بیانات بھی دینے چاہیے اور قوم کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ سلمان صاحب، بات ہو رہی ہے واپسی کی، اس پر نگرانوں نے بھی بڑی بیان بازی کی ہے کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا، جس پر نون لیگ سیکھ پا بھی ہوئی، تو کیا کیا قانونی آپشنز ہیں؟ کیا وہ واپس آ کے گرفتاری دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو جو بھی کہی گئی نا کہ وہ جو انڈیا نے اب وہ ٹیمپو جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہے، تو وہ ٹیمپو اس لیے ٹھنڈا پڑا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے جب تک آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوں گے تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کی مکمل طور پہ ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ بات یہ کہ پاکستان کے اندر اگر سیاسی انتشار ہے تو اس سیاسی انتشار کے خاتمے کے لیے کس نے رول ادا کرنا ہے؟ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے۔ اور پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی کس حد تک ذمہ دار ہے؟ جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، وہ انقلابی لیڈر ہیں، اصل میں ہمارے یہاں نا سب سے آسان کام، میں جرنلزم 40 سال ہو گئے کہ جی ہم نے سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، ہم نے پرائم منسٹر کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، ہم نے چیف منسٹر کو کرانا ہے۔ یہاں تک جو تباہی ہوئی ہے، ہم اس نیج پہ پہنچے، سب کا اپنا اپنا رول ہے۔ دیکھیں، بات یہ پاکستان کی کیا یہ صورتحال اس سے پہلے تھی اور کیوں کر ہوئی؟ دیکھیں، میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھئی ایک نئی پارٹی آئی کہ 2 پارٹیز نے کہا جی انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ اس نے 3.5 سال کیا اور انہوں نے تو ایسا کچھ کر دیا کہ جو ماضی کے اندر نہیں ہوا۔ اور جہاں تک کہ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کی بات کرتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ سیکورٹی اداروں نے ایک نہیں 2 ذمہ داریوں نے سنبھالنی پڑی ہے کہ اگر وہ گلف کے ممالک سے ان کے اچھے تعلقات ہیں یا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، بھائی انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے نا،
انہوں نے کوئی غلط کیا ہے نا جس کی وجہ سے. اور دیکھیں بات یہ کہ وہ صرف سیکورٹی کا ذمہ دار نہیں, ان کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی ایک مؤثر رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر سیاست بامقصد ہونی چاہیے, چور دروازے بند ہونے چاہیے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں بامقصد جی, نواز سیاست شریف کرنے صاحب کے آئیں گے. لیے. نواز شریف اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے. نواز شریف اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے, اور نواز شریف کے دور میں کبھی مسائل ایسے نہیں ہوئے تھے. روٹی دال کا مسئلہ نہیں ہوا تھا. دہشت گردی میں کراچی کے اندر دہشت گردی ختم ہوئی ہے. آ کے وہ نواز گرفتاری شریف کا دیں دور گے, وہ تھا. تیار ہیں؟ بنیادی فیصلے ہمیشہ حکومتیں کرتی ہے اور پھر ان فیصلوں پہ عمل درآمد پاکستان کے ادارے کرتے ہیں. ہم اگر یہ بات ہر دفعہ کہیں گے جی وہ جی ادارے بھی پابند ہیں آئین پاکستان کے تحت, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہونی چاہیے. ایک کریڈیبل لیڈرشپ کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. آج آخر پاکستان اس نیج پہ پہنچا ہے تو غیر ذمہ دارانہ لیڈرشپ تھی. کیا پاکستان کے ریاستی اداروں کے پہ کبھی سیاسی جماعتیں حملہ آور ہوئی تھیں؟ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ بامقصد سیاست متعارف نہیں کروائے گی اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے مسائل کے ساتھ اپنی حکومت کو اور اپنی سیاست کو ہم آہنگ نہیں کرے گی, نہ پاکستان کی معیشت بحال ہوگی, نہ پاکستان آگے کی طرف چلے گا. اور پھر آپ کے پاس آئین پاکستان موجود ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ سیاستدان آئیں اور فیس کریں آپ کے چیف جسٹس صاحب فیصلے کر رہے ہیں نا, اس لیے کہ وہ بیسٹ نہیں ہے. وہ شخص بیٹھ کے ویلڈ باتیں کر رہا ہے اور چیزیں کھل رہی ہیں. قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کیا 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 ہے, اور جب تک کہ اصل کردار سامنے نہیں آئے گا ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ پائے گا. فیاض صاحب کو راجہ جی کا کمال تو نظر نہیں آ رہا. آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن کافی ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے اور انتخابات پر اب کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے؟ میں کہا ان کو تو راجہ صاحب کا کمال نظر نہیں آ رہا, تو مجھے قاضی صاحب کا کمال نظر آ رہا ہے. اچھا. کہ کل انہوں نے جب کورٹ میں پوچھا تحریک انصاف کے وکیل جناب علی ظفر سے کہ آپ بھی اپنی ریویو پٹیشن واپس لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم بھی اپنی, یہ ہیں مسئلتیں, یہ ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے نا کہ جی مسئلتیں اور سیاسی مجبوریاں. ایک بات تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ 2018 والا الیکشن نہیں ہونا. پھر کہ 2018 میں کیا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے, اور کون کون اس میں اعلی کار تھے وہ بھی سارے سامنے آ گئے ہیں. الیکشن کمیشن پوری سنجیدگی سے اپنا ایک کام کر رہا ہے, اور انہوں نے جو شیڈول دیا تھا 15 اگست کو, اس میں سے بھی انہوں نے 14 دن کم کر دیے ہیں. اب بات یہ کہ الیکشن کے رزلٹس تو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ ہوگی, بلہ بھی الیکشن کا حصہ ہوگا, لیکن وہ جو قائد تحریک ہے نا ان کے کیسز بڑے سنجیدہ ہیں. اور وہ جو ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ ریاستی اداروں کو کبھی اس طرح ٹارگٹ نہیں تھا کیا گیا, وہ تو آئین اور قانون کا مسئلہ ہے, وہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. تو بات یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ پارٹیز کو ملتی ہے, وہ شخصیات کو نہیں ملتی. نہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو بات یہ کہ پارٹیز, اس کی سب سے بڑی مثال خود 2017 میں اس پاکستان کا الیکٹڈ لیڈر تھا, آپ نے اس کو لاحل کر دیا. اس نے تو جا کے نہیں کہا کہ جی میں کسی ریاستی ادارے پہ جا کے کر لوں, حملہ کر دوں گا. وہ پیچھے ہٹ گیا, الیکشن ہوا, تو الیکشن ہونے کے نتیجے میں وہ دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی بنی اور پنجاب کی اکثریتی پارٹی بنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے سنجیدگی ظاہر کر دی ہے. کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے والے جو قواعد و ضوابط ہے اس پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی سنجیدگی ظاہر کریں گی؟ آپ دیکھ نہیں رہی کہ ایک طرف انتخابات 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 کی رٹ لگ رہی ہے. آپ بھی تو آتی ہیں اپنے گھر سے چل کے, کسی جگہ پہ آپ نے کوئی الیکشن کی ایکٹیویٹی دیکھی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے لوگوں کو مایوس کیا ہے. لوگ آپ کو لاتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئیں گے. وہ بیچارہ میرا نوجوان ہے جنہیں 1 کروڑ نوکریوں کا نعرہ دیا گیا تھا, وہ تو اور زیادہ بے روزگار ہو گئے. وہ جو 50 لاکھ گھروں کا نعرہ, اس کے بعد یہ جو 16 ماہ والی گورنمنٹ آئی, اس لیے تو مہنگائی کے سدباب کی بات کی تھی کہ ہم آئیں گے تو مہنگائی تو بڑھ گئی. تو اس کا مطلب ان کی اپنی عیاشی تو جاری رہی, لیکن پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل, مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی آگ میں جلتے رہے. ذرا پولیٹیکل پارٹیز آئیں, لوگوں سے جا کے ملیں اور پتہ کریں کہ ان کے پہلے دروازہ نوک کریں, پوچھیں کہ آپ کے چولہا جل رہا ہے, آپ کے گھر والوں نے 2 وقت کی روٹی کھائی ہے,